سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے. تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا میں تحقیق کتنی ہوتی ہے، کتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد جب خبر غلط ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. مگر آسما چودھری آپ کے پاس چلوں گی میں. یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر اس سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جتنی کہ اس کی ذمہ داری ہے دوسرے معاشروں میں. تو کیا پھر ہم لوگوں کا بھی کام ہے کہ ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں، اور اگر کوئی بھی ہمیں لگتا ہے کہیں پہ کوئی سپریس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر واویلا مچائیں؟ کیا یہ ہمارا کام ہے؟ نہیں فریہ، دیکھیں سب سے ایز اے رپورٹر، ایز اے کورسپونڈنٹ میں نے بھی کام کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا، کیونکہ جب نیوز چینلز آئے پاکستان میں اور الیکٹرانک میڈیا کا ایک ریولوشن آیا تو ایک ہی نیوز چینل تھا، لیکن جب ہم کوئی خبر دیتے تھے، کوئی بھی نیوز دیتے تھے تو اسائنمنٹ ایڈیٹر 10 بار تصدیق کرواتا تھا کہ اپنے سورسز سے تصدیق کریں، آپ اس خبر کی اوتھینٹسٹی چیک کریں. تو اس کے بعد ہم لوگ خبر ایک بریک کرتے تھے. لیکن جب سے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک چینلز کی دوڑ چل نکلی، اس کے بعد ایک بریکنگ کلچر کا دوڑ چل نکلا، تو اس کے بعد شاید کسی نیوز روم میں بیٹھے ہوئے اسائنمنٹ ایڈیٹر کو بھی فکر نہیں ہے، نیوز ایڈیٹر کو بھی شاید فکر نہیں ہے. فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر بریک ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہم نے اس کو بریک کرنا ہے. ہر حال میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. ابھی یہ اتنا بڑا یہ واقعہ ہو گیا، سو موٹو ہو گیا، اس پہ فوٹیج اب کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے، وہ لڑکیوں کو نہیں مارا گیا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس ٹی وی چینل کو کوئی نوٹس جاری ہوا پیمرا کی جانب سے یا کورٹ کی جانب سے، کسی بھی ٹی وی چینل کو نوٹس جاری ہوا، یا پھر ہر جانے کا جو آپ کو جرمانہ جب تک نہیں کیا جاتا تو تب تک شاید ہم لوگ بھی نہیں سدھریں گے. تو جیسے ویسٹرن میڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں، وہاں پہ تو سو کر دیا جاتا ہے ایزیلی، وہاں پہ تو آپ کروڑوں اربوں روپے آپ اس چینل بند ہو سکتے ہیں، نیوز پیپرز بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ، تو ہم نے دیکھا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں شاید ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں نکلا ابھی تک. لیکن جب تک جرمانہ نہیں ہوگا یا نوٹسز چلیں آئے روز پیمرا کی جانب سے بھی چینلز کو آ رہے ہوتے ہیں، بھجوائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ایک کوڈ آف کانڈکٹ نہیں بنے گا باقاعدہ اس سلسلے میں کہ کوئی جھوٹی خبر نشر نہ کی جائے، فوٹیج بغیر تصدیق کیے اس پہ تبصرے نہ ہوں، اس پہ تجزیے نہ ہوں، اس پہ پروگرامز اس طرح کے نہ کیے جائیں، تو جب تک ہمیں یہ کوڈ آف کانڈکٹ کون بنائے گا آپ کے خیال سے؟ یہ چینلز بنائیں گے جب جن چینلز میں ہم کام کرتے ہیں، آپ کام کرتی ہیں، میں کام کرتی ہوں، جن چینلز میں آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، یہ چینلز کی دیکھیں ہر چینل کی ایک پالیسی ہوتی ہے. جب ہم کسی بھی چینل میں جاتے ہیں ہم ان کے امپلائی ہوتے ہیں تو ہم ان کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایڈیٹوریل میں تھوڑی بہت آزادی ہوتی ہے، لیکن جب تک بغیر جب اس طرح کی خبریں آ جائیں کہ جن میں جھوٹ کا عنصر ہو یا انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جہاں بات ہم کرتے ہیں، بغیر تحقیق کیے کوئی ہم خبر بریک نہ کریں اور اس پہ ایک پورا پروگرام نہ کر دیں یا پورا پروپیگنڈا پروگرام نہ ہو، آپ جو سوچ کے مائنڈ میں بیٹھیں اس سیٹ پہ کہ آج میں نے یہی کہنا اور میں نے آج فلاں کی کلاس لینی ہے، اس چیز کو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہم سارے اینکرز مل کے بھی دیکھ سکتے ہیں، شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینلز اس کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسی پالیسی تو شاید بنائی جا سکتی ہے. کوڈ آف کانڈکٹ تو دیکھیں ایک بنا تھا، جب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے شروع میں، لاشوں کی فوٹیج آتی تھی، خون دکھایا جاتا تھا، تو تمام چینلز کے کچھ ایڈیٹرز بیٹھے تھے جنہوں نے مل بیٹھ کے بغیر پیمرا کے کہے انہوں نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا کہ ہم آئندہ سے لاشیں نہیں دکھائیں گے، اس طرح کی فوٹیج نہیں دکھائیں گے. بھی گئے نا، اب دکھائی جاتی ہے بالکل ہم بھولتے جا رہے ہیں. لیکن میں ہارون صاحب کو میں پھر فریہ پھر وہیں پہ آؤں گی، دوبارہ ہم وہیں پہ آئیں گے کہ جب تک اس بریکنگ کے کلچر سے اور پہلے کی دوڑ سے ہم نہیں نکلیں گے تو شاید اس طرح کی چیزیں پاکستان میں پھر چلتی رہیں گی. لیکن ہارون صاحب کیا جرگے کیا جو جی آپ فرمائیے آفتاب صاحب. میں اس سے پہلے کہ آپ ہارون صاحب کے پاس جائیں، وہ پھر ہم ان کا چونکہ بڑا مدلل اور مفصل جواب ہوتا ہے، میں تو بڑا اچھا سامع بن جاتا ہوں جب وہ گفتگو فرماتے ہیں. یہ جو آسما کہہ رہی ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کا سلسلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز ایک اپنی تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، تو یقین کیجئے نہ صرف ایک سمجھدار قاری کو، ایک سمجھدار ویور کو، بلکہ ایک عام آدمی کو بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 3 سچویشنز میں سے ایک ضرور ہے. یا تو وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، وہ سروس کر رہا ہے، وہ کوئی کلینڈسٹن اس کا ایک کوئی خفیہ معاملہ ہے
اور وہ اپنی خدمت کی اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہے، تبھی اس نے اس لیکن ایشو کو اٹھایا ہے۔ with due respect آفتاب صاحب، میں مکمل کر لوں، آخری بات، آخری ایک لائن صرف، دوسری ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یا پھر وہ لیڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں دوسروں سے لیڈ لے جاؤں، اور آخری بات یہ ہو سکتی ہے، ان تین وجوہات میں عرض کر رہا ہوں، تیسری یہ کہ وہ اپنی ڈپریشن جو ہے نا، جو بدترین ڈپریشن کا وہ شکار ہے، اس کا کیتھارسس کر رہا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے جو بھی ہے مالکان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ کیوں اس کے اوپر لیکن عمل اس میں درآمد نہیں کرتے، آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، لیکن جو میرا اعتراض ہے، میں ہارون صاحب سے اس کا کنکلوژن لوں گی، لیکن آسما آپ کیونکہ خاتون ہیں اس حوالے سے، خواتین کے بارے میں باتیں بہت پھیلائی جاتی ہے اور خوشی خوشی یقین کر لیتے ہیں لوگ اس کے اوپر، بڑی سے بڑی لیڈر بینظیر بھٹو ہو جائیں اور ہو جائیں، تو یہ اس میں ہماری سوشل سائیکی بھی، تو ابھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کو پیسے ملے ہیں، کئی دفعہ جس میں پیسے نہیں ملے اس کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے، تو یہ الزام لگانے کے ہم پورے جال سے کیسے نکلیں گے؟ وہ تو دیکھیں فریہ، آپ لوگوں کے دماغوں کو چینج شاید نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو ہزارہ سال آپ کو لگ جائیں کہ آپ ایک سوشل رویے جو ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، شاید ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہی ایسے بن گئے، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، آپ بھی کام کرتی ہیں ورک پلیس میں، ہم بھی ہوتے ہیں، گوسپس کی جاتی ہیں کینٹین میں بیٹھ کے، نیوز روم میں بیٹھ کے، باقاعدہ اس طرح کے قصے کہانیاں گپیں لگائی جاتی ہیں، بڑے سے بڑی لیڈر آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کیا، ان کے بارے میں کی جاتی تھی، تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو آپ شاید لوگوں کو جتنا ایجوکیٹ کریں، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو آپ کو چینج کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، تو اس کے لیے تو شاید لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن جو ایک رسپیکٹ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی، ایک عورت کی رسپیکٹ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، تو وہ شاید ہمارے مردوں کو یا ہمارے جو سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کو یہ چیز جب گھروں میں باقاعدہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک عورت کی آپ نے کس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے، تو جب تک آپ ایک عورت کو ایک عورت ہونے کے ناطے نہیں دیکھیں گے، اس کی رسپیکٹ ویسے نہیں کریں گے جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی اور گھر میں اپنی ماؤں کی کرتے ہیں، تو باہر جانے والی لڑکی کی بھی اگر آپ ویسی عزت نہیں کریں گے، تو یہ شاید میں یہی بار بار ڈسکس کر رہی ہوں کہ اس چیز کو آپ کو بیسک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے 1000 سال میری نظر میں پاکستانی سوسائٹی میں مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 1000 سال آپ کو ضرور چاہیے۔ آپ پاکستان میں خاص کر سے لگ رہا ہے کہ ہمیں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہارون صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ تو ماشاءاللہ ہر ایک کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم سب آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن میڈیا کا پھر رول کیا ہے؟ ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، خبر ہم بریک غلط کر رہے ہیں، اکثر جو غلطی ہو جاتی ہے ہمیشہ نہیں، ایجوکیٹ کرنا کیا ہمارا رول ہے؟ کہ وہ آسما کہہ رہی ہے اس میں ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، بڑا ٹائم لگے گا، تو پھر ہمارا رول ہے کیا؟ نہیں، اگر دیکھیے ڈٹرمنٹلی ایفرٹ کی جائے تو 1000 سال نہیں چاہیے، بہت ہی مایوس ہو گئی آسما، کبھی میں نے انہیں اتنا مایوس نہیں دیکھا۔ میں ایک بڑی ریلسٹک بات کر رہی ہوں، میں ایک لیکن مردوں کی سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھتے سنتے یہ سر، یہ سنو تو صحیح، میں سیکنڈ کر رہی ہوں آسما کو۔ اگر تو ڈٹرمنٹلی اور سسٹمیٹکلی کوشش کی جائے تو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ ایک نقطہ اس میں درست ہے، قوموں کی عادات صدیوں میں بنتی ہیں اور آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی، یہ نقطہ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی فوکسڈ اور سسٹمیٹک کوشش ہو رہی ہے؟ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے، دیکھیے آپ جتنی خواتین ہیں، میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ یہ لکیلی جو خواتین ہیں ان میں زیادہ تناسب ہے شائستگی کا بھی اور دیانت کا بھی، پتہ نہیں اب یہ اتفاق ہے یا ہمارے معاشرے میں خواتین میں شاید یہ زیادہ ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے آپ سے کہا، آپ کو یاد ہے یہ بات، اور آج میں پہلی دفعہ وہ اس لیے ہارون صاحب آپ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ شاید اس لیے کہ آپ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں، تو میرٹ پہ ہی دیکھتے ہیں، میں خاتون ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھتا، مرد ہونے کی وجہ سے نہیں، میرٹ پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کا تناسب بہتر ہے، شائستگی کا تو ویسے خواتین میں ہوتی ہے زیادہ، دیانت کا تناسب بہتر ہے، ایک آدھ خاتون کے سوا مجھے کبھی کسی پہ شبہ تک نہیں ہوا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ امیچورٹی ہے، ناتجربہ کاری کی پیداوار، طویل پابندیوں کے بعد آزادی ملی ہے۔ ترکی کا تجربہ یہی ہے، تمام ملکوں کا تجربہ یہ ہے، امریکہ کا تجربہ یہ ہے کہ 83 ایئرز کے بعد خانہ جنگی ہو گئی تھی آزادی کے بعد۔ قوموں کی میچورٹی کا پروسیس بہت مختصر نہیں کیا جا سکتا۔ لکیلی ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، یعنی جو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک خاتون نے جو بہت بری شہرت رکھتی تھی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا کیسا نبی ہے، خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، کچھ کھا رہے تھے تو کہا آ جاؤ اور کھا لو، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تو ظاہر ہے اس کو ہو گئی،
اور تو سب لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو ہی گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کی سب سے باحیا خواتین میں سے ایک تھی. آپ جب سکھائیں گے نہیں, اب مولوی بیچارے کو دین کا علم ہے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں سکھایا کیسے جاتا ہے, وہ کہتا ہے شٹل کاک برقع ڈال دو. بھئی شٹل کاک برقع مدینہ میں تھا ہی نہیں, چادر تھی, اوڑھنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب وہ پھر یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی مرض کرے تو ٹھیک ہے. اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مگر میں کنکلوژن یہی نکالوں گی کہ سکھانا ضروری ہے, سکھانے سے مایوسی مت کریں. آسما اور سیکھنے والا سکھائے گا, اور سیکھنے والا سکھائے گا. کہ میری نظر میں خواتین کی عزت ہی نہیں تو میں سکھاؤں گا کیا؟ خود بھی سیکھ لے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جس نے سکھانا ہے, جو یہاں پہ بیٹھا ہے, جو اس ٹیبل پہ آ کے بیٹھا ہے, جو آ کے دوسروں کو سیمن دے رہا ہے, اس کو خود بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ سیکھنا جو ہے یہ ساری عمر چلتا رہتا ہے, ایک پروسیجر ہے. جو اپنے آپ کو ریڈی رکھتا ہے اس کے لیے یقیناً اسی کو کامیابی ملتی ہے. اس پر ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. You can write to me on yasima.tv or you can join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faryadis. That's my only official Facebook page at the moment. آپ سے اجازت لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.